عشق اور جنون کے نام پر اکثر لوگ ایسا شیطانی کھیل کھیلتے ہیں کہ سن کر دل کانپ جائے، مگر ان کھلاڑیوں کا ضمیر اتنے سکون سے سویا ہوتا ہے جیسے وہ کسی جنت میں گزار رہے ہوں۔ البتہ جب انجام سر پر سوار ہوتا ہے تو سمجھو جہنم سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہ لوگ، جہاں محض ظاہری حسن کے تعاقب میں خون کا دشمن ہو گیا۔ یہ اور بات ہے، بغیر کسی خطا کے بہنے والا لہو کبھی اپنے مجرم کو معاف نہیں کرتا۔ دفن شدہ رشتوں کی قبر پر خوشیوں کا تاج محل بنانے والوں کی کمظرفی کا احوال۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ معزز ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کے لائک کرنے کا، کمنٹ کرنے کا، ساتھ میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ جو کیسز میرے چینل پر پیش کیے جاتے ہیں وہ آپ کو انٹرنیٹ پر اور کہیں بھی نہیں ملیں گے، لہٰذا پورا کیس، پوری کہانی، پوری ویڈیو کو سنا کیجیے۔ رپورٹ درج کرانے گمشدہ شخص کی بیوی اور چھوٹا بھائی میرے پاس آئے تھے۔ وہ موسم برسات کی ایک ابرآلود شام تھی۔ آج دن بھر وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ اگر کچھ دیر کے لیے بارش تھم بھی جاتی تو بوندا باندی کا عمل رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس وقت بھی ماحول میں ایسی ہی کیفیت طاری تھی۔ میں نے ان دیور بھابھی کو اپنے کمرے میں بلایا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں میرے سامنے بیٹھ چکے تو میں نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ تھانے دار صاحب، میرا نام عظیم ہے، ہم موزہ مومن آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ میری بھابھی شادہ ہیں۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دکھی لہجے میں بتایا۔ حنیف بھائی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ کل سے غائب ہے۔ غائب؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ موزہ مومن آباد میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اور یہ گاؤں تھانے سے محض 2 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع تھا۔ میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کو تکنے لگا۔ وہ کل صبح جمال پور گیا تھا، شادہ نے گلوگیر آواز میں بتانا شروع کیا۔ حنیف نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ شام سے پہلے لوٹ آئے گا۔ جب وہ پچھلی رات تک واپس نہیں آیا تو میں نے خود ہی یہ سمجھ لیا کہ وہ وہیں جمال پور میں رک گیا ہے اور صبح آ جائے گا، مگر صبح سے شام ہو گئی تھانے دار صاحب، اور حنیف کی کوئی خبر خیر نہیں ہے۔ جمال پور نامی وہ گاؤں میرے تھانے سے 5 میل کے فاصلے پر مغربی سمت میں واقع تھا، یعنی مومن آباد سے 7 میل کی دوری پر۔ ان دنوں میں ضلع ساہیوال کے ایک دور افتادہ تھانے میں تعینات تھا۔ شادہ کے بیان کے جواب میں نے پوچھا، تمہارا خاوند جمال پور کیا لینے گیا تھا؟ لینے نہیں، حنیف دینے گیا تھا، شادہ نے جلدی سے کہا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا دینے؟ کس کو؟ وہ بات ہی ہے تھانے دار صاحب، شادہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ادھر جمال پور میں حنیف کا ایک دوست رہتا ہے جس کا نام اسحاق ڈوگر ہے۔ اسحاق ایک چھوٹا کاشتکار ہے۔ پچھلے سال حنیف نے اسحاق سے کچھ رقم ادھار لی تھی۔ اس سال ہماری گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے خوب پیسہ کمایا۔ حنیف ادھار والی وہ رقم ہی اسحاق ڈوگر کو واپس کرنے گیا تھا۔ شادہ 25-26 سال کی، بھرے بھرے بدن کی مالک ایک دلکش عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے موزوں اور مناسب الفاظ کا سہارا لینا لازم ٹھہرتا تھا۔ اس کا پرکشش سراپا صنف مخالف کے دل کو زیر و زبر کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا۔ مختصر الفاظ میں اسے موزہ مومن آباد کی بیوٹی کوئین المعروف بَاللڑ مٹیار کہا جا سکتا تھا۔ میں چند لمحات کے لیے اس کے حسن کے جادو میں سے کھوسا گیا تھا، لیکن جلد ہی میں نے خود کو اس کے ٹرانس سے نکالا اور معتدل انداز میں سوال کیا، تمہارا حامد اپنے ساتھ کتنی رقم لے کر گیا تھا؟ پورے 1500 روپے تھاندار صاحب، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ شادہ کے چہرے کے تاثرات سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے ایک خطیر رقم کا ذکر کیا ہو، اور یہ کھلی حقیقت بھی تھی۔ آج کل 1500 روپے میں ایک ریگولر پیزا ہی خریدا جا سکتا ہے، لیکن کئی سال پہلے کے اچھے اور بھلے زمانے کا واقعہ ہے جب 1500 روپے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ اس رقم کو دور حاضر کے کم از کم 5 لاکھ روپے سمجھ لیں۔ بھائی جان کسی کی سنتے بھی تو نہیں ہے، عظیم برا سا منہ بنا کر بولا۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ میں جمال پور جا کر اسحاق ڈوگر کی رقم دے آتا ہوں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور کل صبح گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جمال پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ زور زبردستی تو کر نہیں سکتا تھا، اس لیے مجھے خاموش ہونا پڑا۔ گمشدہ حنیف کے چھوٹے بھائی عظیم نے ہلکی پھلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور وہ ایک پستہ قامت شخص تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق عظیم اپنی بھابھی شادہ کا ہم عمر یا 1-8 سال بڑا دکھائی دیتا تھا۔ بعدازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس کی عمر 27 سال تھی اور وہ حنیف سے لگ بھگ 3 سال چھوٹا تھا۔ کیا حنیف پہلے بھی کبھی اس طرح لاپتہ ہوا ہے؟
میں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، شادہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ حنیف جب بھی گاؤں سے باہر جاتا ہے تو اپنے بتائے ہوئے وقت پر واپس بھی آ جاتا ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم اس کی راہ تک رہے ہیں اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ جمال پور مومن آباد سے محض 7 میل کی مسافت پر تھا۔ حنیف ایک ہی دن میں اپنا کام نپٹا کر سورج غروب ہونے سے پہلے گھر واپس آ سکتا تھا اور اس کا پروگرام بھی یہی تھا، لیکن اس کے پراسرار غیاب نے ایک سیدھے سادے معاملے میں یکایک سنگینی بھر دی تھی۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی ہمیں اس لہجے میں کہا۔ حنیف اس وقت جہاں بھی ہے، مجھے یقین ہے وہ عافیت سے ہوگا۔ مجھے امید ہے وہ کل کسی بھی وقت لوٹ آئے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھاندار صاحب، عظیم نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ میں بھابھی کو یہی سمجھا رہا تھا کہ بارش کا موسم ہے، ہم نہیں جانتے وہاں جمال پور میں اسحاق ڈوگر کا کیا حال ہوگا۔ عین ممکن ہے اس نے بھائی جان کو ایک دن کے لیے اپنے پاس روک لیا ہو، لیکن یہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، اس لیے ہم لوگ بھائی جان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ نے یہاں آ کر کوئی غلطی نہیں کی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سمجھ لو میں نے حنیف کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی ہے، لیکن ایسے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر شادہ نے الجھن زدہ انداز میں مجھ سے پوچھا، مثلاً کیا؟ بہت کچھ تھانے صاحب، حنیف کی بازیابی کے لیے ہم تینوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ جب تک تم دونوں تھانے سے یعنی مجھ سے تعاون نہیں کرو گے، میں صحیح معنوں میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ آپ ہم سے کس طرح کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ عظیم نے فکر بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرے ذہن نے ابھی سے حنیف کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے عظیم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا کام کل صبح شروع ہوگا۔ اگر حنیف کل صبح تک واپس گھر نہیں آتا تو تم جمال پور روانہ ہو جاؤ گے۔ وہاں تم اسحاق ڈوگر سے تفصیلی ملاقات کرو گے، اسے پوچھو گے کہ تمہارا بھائی 4 جولائی بروز بدھ کتنے بجے اس کے پاس پہنچا تھا، وہ کب تک وہاں ٹھہرا، اور کیا اس کی واپسی بدھ ہی کی روز ہوئی تھی یا وہ اس سے اگلے دن یعنی 5 جولائی جمعرات کو وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد تم سیدھے میرے پاس تھانے آؤ گے۔ میری بات تمہارے بھیجے میں اتری کہ نہیں؟ جی میں سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہمارے پاس ایک ہی گھوڑا ہے جو بھائی جان لے گئے ہیں، خیر میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں کل بھائی جان کی تلاش میں جمال پور ضرور جاؤں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اور مجھے کیا کرنا ہوگا تھاندار صاحب؟ شادہ اپنی غزالی آنکھوں سے مجھے تکتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ تم جائے نماز بچھا کر بیٹھ جاؤ اور حنیف کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میں نے اس کی جاذب آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ خوبصورت بیویوں کی دعائیں ان کے شوہروں کے حق میں وہ میرے منہ سے اپنے حسن کی تعریف سن کر لمحے بھر کو جھیمپی، پھر جواباً میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حاصل اعتماد سے بولی، میں تو حنیف کی بحفاظت واپسی کے لیے مسلسل دعا کر رہی ہوں تھانے دار صاحب، لیکن وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی تو میں نے پوچھا، لیکن کیا شادہ؟ میرے دل میں برے برے خیال آتے ہیں جی، وہ جز بز ہو کر بولی۔ کس قسم کے برے خیال؟ مجھے لگتا ہے حنیف کو کوئی خطرناک حادثہ پیش آ گیا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، اور وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے بھابھی، عظیم نے جلدی سے کہا۔ بھائی جان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ صحیح سلامت واپس آئیں گے۔ حد سے زیادہ جذباتی اور حساس ہونا بھی نقصان دہ ہے، میں نے شادہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں تمہارے ذہن کی اس کیفیت کے ذمہ دار وہ خدشات اور اندیشے ہیں جو مسلسل تمہاری سوچ میں جنم لے رہے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ اور اچھے کی امید رکھو، پھر جیسا کہ تمہارے دیور نے کہا، حنیف کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ صحیح سلامت واپس آ جائے گا۔ میری اس تسلی کے بعد وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ میں نے انہیں اس یقین کے ساتھ رخصت کر دیا کہ حنیف کی تلاش کے لیے میں اپنی سی محکمہ جاتی کوشش ضرور کروں گا۔ بعد ازاں حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق مجھے یہ جاننے میں آسانی ہو گئی کہ کئی سال پہلے حنیف اور عظیم کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ حنیف عظیم سے 3 سال بڑا تھا اور اس نے عظیم کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ دونوں بھائی ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ 10 مرلے کا وہ مکان ان کی رہائش کے لیے کافی تھا، جس کے پچھلے حصے میں پہلو با پہلو 2 بڑے سائز کے کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے آگے 10 فٹ کا ایک برآمدہ تھا۔ برآمدے کے بعد صحن تھا، صحن کی ایک دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور غسل خانہ وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ مکان کے سامنے والے حصے میں داخلی دروازے کے بائیں جانب ان لوگوں نے ایک نیچی چھت ڈال کر سامنے سے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ چھپر سخت گرمی اور برسات کے موسم میں جانوروں کے استعمال میں رہتا تھا۔ ان کے پاس ایک بھینس، ایک گھوڑا اور 2 بکریاں تھیں۔ ان کے باپ حفیظ کے زمانے سے ان کے پاس 8 ایکڑ زرعی اراضی چلی آ رہی تھی۔ وہ دونوں بھائی مل کر اس زمین میں کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ یہی ان کا رزق روزگار تھا، جو ان کی گزر بسر کے لیے کافی سے بھی زیادہ تھا۔
میری معلومات کے مطابق حنیف نے 3 سال پہلے شادہ سے شادی کر لی تھی۔ مکان کا ایک کمرہ ان میاں بیوی کے استعمال میں تھا اور برابر والے دوسرے کمرے میں عظیم رہتا تھا۔ بدقسمتی کہہ لیں یا قدرت کی مصلحت کہ حنیف اور شادہ ابھی تک بے اولاد جوڑا ہی تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ حنیف اچانک لاپتہ ہو گیا تھا۔ شادہ کے بیان کے مطابق حنیف 4 جولائی بروز صبح کہ وہ اپنے دوست اسحاق ڈوگر کا قرض واپس کرنے جمال پور جا رہا ہے۔ اس نے شام سے پہلے واپس آنے کا بھی کہا تھا لیکن اس کا کہا پورا نہ ہو سکا۔ چنانچہ 5 جولائی بروز جمعرات کی شام شادہ اور اس کے دیور عظیم نے تھانے آ کر حنیف کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی تھی اور آج جمعہ 6 جولائی کا دن تھا اور حسب سابق ہلکی پھلکی فوار کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ گزشتہ شام میں نے عظیم کو جو ہدایات دی تھیں ان کی تعمیل میں وہ آج صبح جمال پور روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی واپسی جمعے کی نماز کے بعد ہوئی۔ میں نے اسے تاکید کر رکھی تھی کہ واپس آنے کے بعد سب سے پہلے مجھے رپورٹ کرنا ہے، اس کے بعد گھر یا کہیں اور کا رخ کرنا ہے۔ میرے حکم کے عین مطابق وہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جمال پور سے سنسنی خیز کہانی کے ساتھ لوٹا تھا۔ تھانے دار صاحب، اس نے تشویش بھرے لہجے میں بتایا، بھائی جان تو جمال پور گئے ہی نہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اسحاق ڈوگر نے مجھے جو کچھ بتایا ہے میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں جناب۔ اسحاق ڈوگر کا کہنا ہے کہ بھائی جان نے قرض کی واپسی کے لیے گندم کی کٹائی کے بعد کا وعدہ کیا تھا، لیکن اسحاق نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اسے کوئی جلدی نہیں ہے، لہٰذا بھائی جان اپنی آسانی کو دیکھتے ہوئے جب چاہیں قرض کی رقم لوٹا سکتے ہیں۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ ان دنوں بھائی جان اس سے ملنے جائیں گے۔ بہرکیف وہ سانس ہنوار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اسحاق نے واضح الفاظ میں مجھے بتایا کہ بھائی جان پرسوں یا کل اس کے پاس نہیں گئے تھے، بلکہ اس نے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پچھلے 2 دنوں میں جمال پور کے کسی وسنیک نے بھائی جان کو کہیں بھی نہیں دیکھا۔ جمال پور مومن آباد کی بنسبت ایک بڑا، بلکہ مومن آباد سے 2 گنا بڑا گاؤں تھا، جس کی آبادی کم و بیش 1000 نفوس پر مشتمل تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جمال پور میں 250 کے قریب مکان موجود تھے۔ اس تناظر میں اسحاق ڈوگر کا دعویٰ خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ بہت ہی عجیب بلکہ ناقابل یقین سی بات ہے، میں نے عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا بھائی جمال پور جانے کے لیے گھر سے نکلا مگر وہاں نہیں پہنچا۔ ان 2 گاؤں کے درمیان صرف ایک تھانہ ہی پڑتا ہے، مطلب باقاعدہ کوئی آبادی نہیں ہے، کچے راستے کی دونوں جانب کھیتوں کا سلسلہ ہے۔ اگر حنیف واقعی مومن آباد سے جمال پور کی طرف گیا تھا اور اسحاق ڈوگر کے مطابق وہ جمال پور نہیں پہنچا تو اسے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دوران سفر میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ پریشان نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں ایک منطقی بات کر رہا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا، یہ سوچنا بے وقوفی ہوگی کہ تمہارے بھائی کو زمین نے نگل لیا ہوگا یا آسمان کھا گیا ہوگا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھی، یہ مت بھولو کہ حنیف کے پاس ایک تگڑی رقم تھی۔ ہو سکتا ہے کسی منفی ذہن والے شخص کو یہ پتا ہو کہ وہ 1500 روپے کے ساتھ گھوڑے پر سفر کر رہا ہے۔ مومن آباد اور جمال پور کے بیچ 7 میل کی مسافت ہے۔ عین ممکن ہے کسی برے انسان نے اس رقم کے حصول کی خاطر تمہارے بھائی کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہو۔ میں نے دانستہ محتاط اور نرم الفاظ کا چناؤ کیا تھا۔ ان لمحات میں میرا ذہن ان خطوط پر سوچ رہا تھا کہ کسی جانکار راہزن نے حنیف کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا اور اس کے گھوڑے اور رقم کو لے کر کہیں فرار ہو گیا ہوگا۔ اگر اس علاقے کی اچھی طرح تلاشی لی جائے تو حنیف کی لاش کا سراغ ہاتھ لگ سکتا ہے۔ یہ ایک تھیوری تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حنیف نے 4 جولائی کی صبح جمال پور کا رخ ہی نہ کیا ہو۔ آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ تمہیں کسی بھی شفاف سچائی کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے عظیم، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ تمہارے بھائی کو لاپتہ ہوئے 2 دن گزر چکے ہیں اور یہ کوئی تسلی بخش صورتحال نہیں ہے۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، تمہارے اور شادہ کے علاوہ اور کس کس کو یہ بات معلوم تھی کہ حنیف ایک تگڑی رقم کے ساتھ جمال پور جانے والا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بات میرے اور بھابھی کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں تھی، عظیم نے متذبذب لہجے میں جواب دیا۔ بھائی جان نے خود کسی کو بتایا ہو تو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا، تمہارے بھائی جان کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ بھائی جان بہت غصے والے اور لڑاکا طبیعت کے مالک تھے، وہ جز ہوتے ہوئے بولا۔ اسے باقاعدہ دشمنی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن پچھلے چند ماہ میں ان کا کئی ایک افراد سے اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے سوال کیا، کیا ان کئی ایک افراد کا تعلق مومن آباد ہی سے ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ مولوی رشید، ادریس گھومن اور گوگا شیر، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کیا ان میں سے کسی نے تمہارے بھائی کو خطرناک نتائج کی دھمکی وغیرہ بھی دی تھی؟ اس کا مجھے پتہ نہیں جناب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔
ان میں سے کسی سے بھی جھگڑے کے وقت میں وقوع پر موجود نہیں تھا۔ مجھے بعد میں دوسرے لوگوں کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ خاصی گرما گرمی اور گالم گلوچ بھی ہوئی تھی۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ان تین افراد اور حنیف کے درمیان جھگڑے کا سبب کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ بھائی جان کا ان لوگوں سے ایک ہی دن اور ایک ہی جگہ پر جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ یہ تین ناخوشگوار واقعات پچھلے 5-6 ماہ پر محیط ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مواقع اس کے اسباب سے واقف نہیں ہوں۔ بھائی جان کے اندر برداشت کا مادہ بہت کم ہے۔ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی ناپسندیدہ بات پر وہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ اگر سامنے والا بھی گرم طبیعت کا مالک ہو تو پھر لڑائی لازمی ہے۔ ہم تو گھر کے لوگ ہیں اور وہ ہم سے بڑے بھی ہیں، اس لیے ہم ان کی ہر کڑوی اور زہریلی بات کو پی جاتے تھے، لیکن غیر تو اتنا لحاظ نہیں کرتے نا تھانے دار صاحب۔ میں اس نقطے کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور کہا، میں تمہارے بھائی جان کے تنازعات کی وجوہات خود ہی معلوم کر لوں گا، تم مجھے بتاؤ کہ یہ تینوں افراد کرتے کیا ہیں؟ مولوی رشید تو مومن آباد کی مسجد کے پیش امام ہیں، عظیم نے جواب دیا، اور ادریس گھمن زمیندار ہے۔ گوگا شیر، اس کا اصل نام طفیل ہے، وہ ذات کا موچی ہے، کام کاج کوئی نہیں۔ گوگا شیر پہلوانی اور آوارہ گردی کرتا ہے۔ وہ 2 سال کی جیل بھی کاٹ چکا ہے۔ جیل جانے سے پہلے وہ طفیل عرف گوگا ہوا کرتا تھا۔ جیل سے باہر آنے کے بعد اس نے اپنے نام کے ساتھ شیر کا اضافہ کر لیا، جیسے یہ کوئی خاص ڈگری ہو جو اسے جیل میں 2 سال گزارنے پر ملی ہو۔ بات کے اختتام پر عظیم کے لہجے میں تلخی گھل گئی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ عظیم گوگا شیر کے لیے اپنے دل و دماغ میں نفرت کے جذبات رکھتا تھا۔ میں نے رسان بھرے لہجے میں استفسار کیا، گوگا شیر کو کس سلسلے میں 2 سال کی جیل ہوئی تھی؟ گوگا نے اپنے ایک ساتھی خوشی محمد کے ساتھ مل کر صوفی نگر کے ایک زمیندار کے گھر میں ڈکیتی مارنے کی کوشش کی تھی، عظیم نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس واردات کے دوران میں صاحب خانہ یعقوب جٹ نے مزاحمت کی کوشش کی تو خوشیہ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ 3 سال پہلے کا واقعہ۔ تھانے دار صاحب، گوگا شیر تو 2 سال کی سزا کاٹ کر رہا ہو گیا، لیکن خوشیہ ابھی تک جیل میں سڑ رہا ہے۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے کم و بیش 1 سال ہونے کو آ رہا ہے۔ یہ واقعہ مجھ سے پہلے کا ہے۔ میں آج رات ہی اس کیس کی فائل کا مطالعہ کروں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ تم گھر جا کر اپنی بھابھی کا خیال رکھو، میں تمہارے بھائی کا کھوج لگانے کے لیے ایک پولیس پارٹی کو ترتیب دے کر تفتیش کا آغاز کرتا ہوں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جلد یا بد دیر میں تمہارے بھائی کو ڈھونڈ ہی نکالوں گا۔ عظیم نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ عظیم کے جانے کے بعد میں نے حوالدار عثمان خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح تھانے میں بھاری نفری دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ میرے تھانے میں مجھے ملا کر کل 5 افراد کا عملہ تھا، یعنی میں، حوالدار عثمان خان اور 3 کانسٹیبلز، جن کے نام عمر کے لحاظ سے علیل ترتیب منظور حسین، امداد علی اور نصیر احمد تھے۔ میرے تھانے کا نظام اتنے افراد سے بخوبی چل رہا تھا۔ حکم ملک صاحب۔ حوالدار نے میرے کمرے میں آ کر مجھے تعظیم بھرا سلام کیا اور اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے نا، کل شام شادہ اپنے دیور عظیم کے ساتھ اپنے خاوند کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئی تھی، میں نے کہا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے سامنے میز کی دوسری جانب ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، جی ملک صاحب، شادہ کا گھر والا حنیف بدھ کی صبح اپنے کسی دوست سے ملنے جمال پور گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ یہ خبر تو پرانی ہو گئی ہاں صاحب۔ کیا مطلب ہے جناب؟ حوالدار نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ تازہ ترین یہ ہے کہ، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے بتایا، حنیف جمال پور نہیں پہنچا، یعنی وہ مومن آباد اور جمال پور کے درمیان کہیں غائب ہو گیا، اور اس کے پاس مبلغ 1,500 روپے بھی تھے جو اس نے جمال پور کے ایک وسنیک اسحاق ڈوگر کو دینا تھے۔ میں نے آج حنیف کے چھوٹے بھائی عظیم کو جمال پور بھیجا تھا، وہ جا کر اسحاق ڈوگر سے ملایا اور اسی نے عظیم کو بتایا کہ حنیف تو وہاں گیا ہی نہیں۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں ملک صاحب، حوالدار نے گھمبیر انداز میں کہا۔ نمبر 1، حنیف جمال پور کے بجائے کسی اور طرف نکل گیا ہو اور کسی وجہ سے وہاں پھنس کر رہ گیا ہو۔ نمبر 2، وہ جمال پور جا کر اسحاق ڈوگر سے ملا ہو، لیکن کسی خاص وجہ سے ڈوگر غلط بیانی سے کام لے رہا ہو۔ حوالدار عثمان خان کی عمر 35 سال تھی۔ وہ ایک سمجھدار اور زیرک پولیس اہلکار تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس تھانے میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے لگ بھگ 1 سال ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ایک ذمہ دار اور قابل بھروسہ کلیگ پایا تھا۔ عثمان خان، تمہاری بات میں اچھا خاصا وزن ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن ان خطوط پر ذہن کو دوڑاتے ہوئے بہت سارے نئے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور مثلاً کون سے راستے ملک صاحب؟ مثلاً ہم اس نقطے کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس 1,500 روپے کی رقم موجود تھی، میں نے وضاحت کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ حنیف جمال پور کے لیے گھر سے روانہ ہوا تھا یا اس کا ارادہ کہیں اور جانے کا تھا؟ اگر کوئی منفی ذہنیت کا مالک شخص اس کے پاس رقم کی موجودگی سے آگاہ تھا تو وہ اسے لوٹنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ باقی جہاں تک اسحاق ڈوگر کی بات ہے تو میری معلومات کے مطابق
حنیف اور اسحاق میں خاصی پرانی دوستی ہے اور وہ 1500 روپے اسحاق ہی کا دیا ہوا قرض تھا جو حنیف اسے لوٹانے جمال پور گیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا اس سلسلے میں اسحاق ڈوگر کو درو کوئی سے کام لینے کی ضرورت ہو۔ آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور غلط میں نے بھی نہیں کہا ملک صاحب، اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا، لیکن فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح حنیف یا اس کے گھوڑے کو تلاش کرنا ہے، زندہ یا مردہ۔ میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اسی سلسلے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حنیف کی تلاش کا کام ابھی اور اسی وقت شروع کر دیا جائے۔ ہماری پہلی کوشش مومن آباد سے جمال پور کے درمیان ہوگی۔ مسلسل برستی بارش نے کھورے اور کھوج کی راہیں تو مسدود کر رکھی ہیں، چنانچہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہم کسی تجربہ کار کھوجی کی مدد نہیں لے سکتے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس صرف 3 گھنٹے ہیں، اس کے بعد سورج غروب ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو، 2 کانسٹیبلز کو اچھی طرح سمجھا کر مومن آباد روانہ کر دو۔ وہ مومن آباد سے تھانے تک کے 2 میل کے ٹکڑے کو پوری طرح کھنگال ڈالیں، کچے راستے سے ہٹ کر کھیتوں کے اندر جا کر بھی چیک کریں، ہو سکتا ہے کہیں حنیف یا اس کے گھوڑے کا کوئی سراغ مل جائے۔ باقی تھانے سے جمال پور تک کی تلاش کا کام کل دیکھ لیں گے۔ اگر حنیف واقعتاً کسی حادثے کا شکار ہوا تو اس کی لاش کہیں نہ کہیں ضرور پڑی ملے گی، اور ممکن ہے اس کے قریب ہی گھوڑے کا مردہ جسم بھی موجود ہو۔ سمجھ گئے ملک صاحب؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں ابھی 10 منٹ میں آپ کے احکامات کی تعمیل کرواتا ہوں، تمہیں ایک اور کام بھی کرنا ہوگا، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ تم کافی عرصے سے اس تھانے کی خدمت کر رہے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کم و بیش 3 سال پہلے مومن آباد کے وسنیک 2 افراد خوشی اور گوگا نے موضع صوفی نگر کے ایک زمیندار یعقوب جٹ کے گھر میں ڈکیتی کی واردات کی تھی، جس میں خوشیہ کے ہاتھ سے یعقوب جٹ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جلد ہی پولیس نے خوشیہ اور گوگا کو گرفتار کر لیا تھا۔ گوگا تو 2 سال کی سزا کاٹ کر واپس آ چکا ہے، لیکن خوشیہ ابھی تک جیل ہی میں ہے۔ گمشدہ حنیف کے چھوٹے بھائی عظیم نے مجھے بتایا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے گوگا شیر اور حنیف کے بیچ جھگڑا ہو گیا تھا۔ مجھے صوفی نگر والی ڈکیتی کی فائل چاہیے، آج رات سونے سے پہلے میں اس فائل کا مطالعہ کروں گا، کیا پتا گوگا شیر اور حنیف کی پراسرار گمشدگی میں کوئی کنیکشن مل جائے۔ جی ضرور، وہ فرما برداری سے بولا۔ مذکورہ فائل ریکارڈ روم کی ایک الماری میں محفوظ ہے، میں تھوڑی دیر میں نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جناب۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہفتہ 7 جولائی کا دن نہایت ہی سنسنی خیز اور ہنگامہ پرور تھا۔ گزشتہ شام کانسٹیبل امداد علی اور منظور حسین ناکام النامراد واپس لوٹ آئے تھے۔ میری ہدایت پر حوالدار عثمان خان نے انہیں مومن آباد اور تھانے کے درمیان گمشدہ حنیف کی تلاش کا کام سونپا تھا۔ ان دونوں نے کچے راستے کے علاوہ دائیں بائیں کے کھیتوں میں بھی کافی اندر جا کر دیکھا تھا، مگر انہیں حنیف کہیں ملا تھا اور نہ ہی اس کے گھوڑے کا کوئی نام و نشان پکڑ میں آیا تھا۔ میں نے آج صبح تھانے آتے ہی ان دونوں کو جمال پور کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ امید تھی کہ آج شام تک حنیف کی پراسرار گمشدگی کا کوئی چھوٹا بڑا سراغ ہاتھ ضرور لگ جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، مگر باندازے دیگر۔ اس وقت صبح کے 10 بجے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اسی کیس پر غور و فکر کر رہا تھا کہ کانسٹیبل نصیر احمد نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب 2 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ نصیر احمد میرے تھانے کا سب سے کم عمر اہلکار تھا۔ وہ 24 سال کا تھا اور وہ مقامی تھا، یعنی وہ موضع مومن آباد کا رہنے والا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، وہ بندے کون ہیں اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ دونوں مسافر ہیں جناب، کانسٹیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ آج علیل صبح نظام کوٹ سے مومن آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک تالاب کے اندر کسی گھوڑے کی لاش دیکھی ہے۔ پتہ نہیں ان کے جی میں کیا آئی کہ وہ مومن آباد کی طرف بڑھنے کی بجائے یہاں آ گئے ہیں۔ انہیں فوراً میرے پاس بھیجو۔ نصیر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے اضطراری انداز میں کہا، اوکے سر۔ نصیر یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ مومن آباد سے صوفی نگر شمال مغرب میں 10 میل کے فاصلے پر واقع تھا، جبکہ میرے تھانے سے صوفی نگر 90 ڈگری پر 8 میل دور عین شمال میں تھا۔ کانسٹیبل نصیر نے ابھی جس نظام کوٹ کا ذکر کیا تھا وہ ایک مختصر سا گاؤں تھا اور صوفی نگر سے مومن آباد آتے ہوئے 3 میل کے فاصلے پر پڑتا تھا، یعنی نظام کوٹ اور مومن آباد میں 7 میل کی مسافت تھی۔ میری معلومات کے مطابق نظام کوٹ کی آبادی 200 افراد سے زیادہ نہیں تھی۔ ان 2 مسافروں کے نام شفیق اور اعجاز تھے اور وہ نظام کوٹ ہی کے رہنے والے تھے۔ مومن آباد میں وہ کسی ذاتی کام سے جا رہے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، عام طور پر لوگ ایسی چھوٹی موٹی چیزوں پر دھیان نہیں دیتے، آپ لوگوں نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ تھانے دار صاحب، اس گھوڑے کی لاش کو دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا ہے، شفیق نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے بدن پر مجھے کسی تیز دھار آلے کے زخموں کے نشان نظر آئے ہیں اور اس کی لاش پھول کر تالاب کے پانی پر تیر رہی ہے، اور بدبو کا تو کچھ نہ پوچھیں۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک جھجری لی۔ اعجاز نے کہا، کسی درندہ صفت انسان نے اس معصوم بے زبان کو بڑی اذیت دینے کے بعد موت کے گھاٹ اتارا۔ پتہ نہیں ایک جانور کے ساتھ اس بدبخت کی کیا دشمنی تھی۔
اس نامعلوم دشمن کی دشمنی کا سراغ میں خود لگا لوں گا۔ میں نے مانی خیز انداز میں کہا، آپ لوگ مجھ سے تھوڑا سا تعاون اور کریں اور مجھے اس تالاب کے محل وقوع کے بارے میں تفصیلاً بتائیں۔ اور جناب ایسا سمجھیں کہ، اعجاز نے پرسوچ انداز میں کہا، وہ تالاب نظام کوٹ سے لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ وہ تالاب خاصا وسیع و عریض ہے اور گزرگاہ سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ ہمیں تو اس لاش سے اٹھنے والی بدبو نے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا، اس لیے ہم اپنے راستے سے ہٹ کر ادھر چلے گئے تھے۔ اب بہرحال اگر تھانے سے کم و بیش 1.5 میل شمال مشرق کی سمت سفر کریں تو مذکورہ تالاب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اعجاز کی بتائی ہوئی لوکیشن کو میں نے اپنی یادداشت میں محفوظ کیا اور پوچھا، اس تالاب کے اندر یا اس کے آس پاس آپ کو کسی انسان کی لاش یا اس کی موجودگی کے آثار دکھائی دیے؟ میں نے یہ سوال دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے گھمبیر انداز میں کیا تھا۔ اعجاز نے نفی میں گردن ہلا دی۔ شفیق نے ٹٹولنے والی نظر سے مجھے پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ اس مردہ گھوڑے اس کے سوار میں کسی خاص حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کا اندازہ درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ دونوں مثبت سوچ رکھنے والے بھلے انسان ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے چند سیکنڈ توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، 3 روز قبل مومن آباد کا ایک وسنیک اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جمال پور کی جانب روانہ ہوا تھا، مگر ہماری معلومات کے مطابق وہ بندہ جمال پور نہیں پہنچا۔ 2 دن پہلے گمشدہ شخص کی بیوی اور چھوٹے بھائی نے میرے پاس آ کر رپورٹ درج کرائی تھی، مجھے اسی بندے کی تلاش ہے۔ اوہو، اعجاز نے ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد پوچھا، اس لاپتہ بندے کا نام کیا ہے؟ حنیف، اس کی بیوی کا نام شادہ اور چھوٹے بھائی کا نام عظیم ہے۔ کیا آپ لوگ انہیں جانتے ہیں؟ نہیں تھانے دار صاحب، شفیق نے کہا، مومن آباد تو کبھی کبھاری ہمارا آنا ہوتا ہے، اس لیے ہم ہر کسی سے واقف نہیں ہیں۔ ویسے آپ لوگ مومن آباد میں کس سے ملنے جا رہے تھے؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا۔ ادریس گھمن، اعجاز نے جواب دیا، یہ مومن آباد کا ایک چھوٹا زمیندار ہے۔ عظیم کی زبان سے میں نے ادریس گھمن کا نام سنا تھا۔ گزشتہ 6 ماہ میں گمشدہ حنیف کا جن 3 افراد سے شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا ان میں ادریس گھمن بھی شامل تھا۔ میں ادریس گھمن کو جانتا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا، آپ لوگ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤ اور گھمن صاحب کو میرا سلام کہنا۔ جی ضرور، وہ بیک زبان ہو کر بولے، پھر میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے حوالدار عثمان احمد کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اعجاز اور شفیق کی آمد کے مقصد سے واقف ہو چکا تھا، لہٰذا اسے سمجھانے میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ میں کانسٹیبل نصیر کے ساتھ اس تالاب کی طرف جا رہا ہوں جہاں کسی مردہ گھوڑے کی زخم خوردہ لاش دیکھی گئی ہے۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، میری واپسی تک یہ تھانہ تمہارے حوالے ہے اور امداد علی اور منظور حسین جمال پور گئے ہوئے ہیں۔ سمجھ لو تم تھانے میں اکیلے ہی ہو۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب، عثمان نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں یہاں کے معاملات کو بخوبی سنبھال لوں گا۔ 15 منٹ کے بعد میں ضروری تیاری کے ساتھ تھانے سے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ عظیم وہاں پہنچ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ ان لوگوں کے پاس صرف ایک ہی گھوڑا تھا جو حنیف اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عظیم اس وقت جس گھوڑے پر سوار تھا وہ یقیناً اس نے مستار لے رکھا تھا۔ اسی گھوڑے پر وہ گزشتہ روز جمال پور بھی گیا تھا۔ تھاندار صاحب، لگتا ہے آپ کہیں جانے کی تیاری میں؟ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ بھائی جان کی تلاش کا کام کہاں تک پہنچا؟ عظیم، تم بڑے اچھے وقت پر آئے ہو، میں نے جواباً کہا۔ مجھے حنیف کے حوالے سے ایک اہم سراغ ملا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے تو تفتیش میں آسانی ہو جائے گی۔ جانا کہاں ہے؟ اس نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ نظام کوٹ کی طرف۔ مگر بھائی جان تو مومن آباد سے جمال پور گئے تھے، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور نظام کوٹ تو بالکل دوسری طرف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ نظام کوٹ میں حنیف کو دریافت کر لیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے نظام کوٹ جانے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا بلکہ اس طرف جانے کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی منزل تھانے اور نظام کوٹ کے درمیان کسی جگہ پر واقع ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے رسان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میری منزل ایک تالاب ہے جو اس تھانے سے لگ بھگ 1.5 میل شمال مشرق میں اور مومن آباد سے 4 میل شمال مغرب میں کھیتوں کے درمیان واقع ہے۔ تالاب؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ ہاں، میں نے تالاب ہی کا نام لیا ہے، میں نے ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، اور اس تالاب میں ایک مردہ گھوڑا پڑا دیکھا گیا جس کے بدن پر جا بجا گہرے زخموں کے نشانات ہیں۔ کسی شکی القلب شخص نے اس بے زبان جانور کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ پھر ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے تسلی دلاسا دینے کے بعد عظیم کو ایک کھیت کی مینڈ پر بٹھایا اور جائے وقوع کی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے کھیت مزدوروں کی مدد سے مردہ گھوڑے کو کھینچ کر تالاب سے باہر نکلوایا اور بغور اس کی زخم لاش کا معائنہ کیا۔ اس پھولی ہوئی لاش کو دیکھ کر میرے ذہن کے کسی دور دراز حصے میں فوری طور پر
میں سمجھ نہ پایا کہ میرا ذہن کس جانب اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے ذہن کو مصروف کار چھوڑا، اپنے کام میں جٹ گیا۔ حنیف کے گھوڑے کو بری طرح زخمی کرنے کے بعد اس تالاب میں پھینکا گیا تھا، جس سے ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ حنیف کی تلاش کا آغاز بھی اسی تالاب سے کرنا چاہیے۔ جب وہ دیہاتی مردہ گھوڑے کو باہر نکالنے کے لیے اس تالاب میں اترے تھے تو میں نے تالاب کی گہرائی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ تالاب کا پانی ان لوگوں کی کمر سے اوپر نہیں گیا تھا، یعنی اس تالاب کی گہرائی زیادہ 3 فٹ تھی۔ میں نے خصوصی ہدایات کے بعد ان دیہاتیوں کو دوبارہ تالاب میں اترنے اور ایک 30 سالہ بندے کی لاش کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ وہ متعاون اور بے لوث لوگ ناگوار بدبو کی پرواہ کیے بغیر میرے حکم کی تعمیل میں رضاکارانہ طور پر مصروف ہو گئے۔ وہ تالاب لگ بھگ 1 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس زرعی علاقے میں کوئی باقاعدہ گاؤں دیہات آباد نہیں تھا، تاہم تھوڑے فاصلے پر چند کچے مکان موجود تھے جن میں کھیت مزدور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے، اور یہی لوگ اس وقت میرے حکم پر اس تالاب میں اتر کر حنیف کی لاش کو تلاش کرنے میں مصروف تھے، اور میں مذکورہ تالاب کے ارد گرد کھیتوں میں گھوم پھر کر اپنی عقابی نگاہ سے کوئی بھی ایسا سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جسے حنیف کے غیاب اور بازیابی پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ بارش نے بھی عجیب ڈرامہ لگا رکھا تھا، کبھی وہ موسلا دھار برسنے لگتی اور کبھی بوندا باندی کی شکل اختیار کر لیتی۔ خیر، اسی صورتحال میں کم و بیش 1 گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد اس تالاب اور اس کے گرد و نواح میں حنیف کی بازیابی کا نتیجہ 0 کے برابر برآمد ہوا۔ میں نے ان کھیت مزدوروں سے بھی گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی حنیف یا کسی دوسرے گھوڑ سوار کو اس طرف آتے نہیں دیکھا تھا۔ گویا حنیف کی تلاش کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا تھا اس سے 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ تاہم اس حوالے سے ایک پیش رفت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ تھا گمشدہ حنیف کا گھوڑا۔ تھاندار صاحب، ایک دیہاتی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر آپ کہیں تو ہم اس مردہ گھوڑے کو بیل گاڑی سے باندھ کر کہیں دور پھینک آتے ہیں۔ اس طرح فضا میں پھیلی ہوئی بدبو سے بھی نجات مل جائے گی اور چیل کووں کی بھی عید ہو جائے گی۔ میرے کان اس دیہاتی کی بات کو سن رہے تھے، لیکن آنکھیں حنیف کے مردہ گھوڑے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے بدن میں موجود متعدد زخم مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ پھر مجھے روشنی کی ایک کرن دکھائی دے گئی۔ تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں جو بتی جلی بجھی تھی، اب وہ اشارہ بالکل واضح ہو گیا تھا۔ تمہارا نام کیا؟ میں نے تجویز پیش کرنے والے اس دیہاتی سے پوچھا۔ اللہ رکھا سرکار، اس نے جواب دیا۔ اللہ رکھا، اللہ تمہیں حفاظت سے رکھے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ فی الحال اس مردہ گھوڑے کو چیل کووں اور کتوں کی خوراک بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام 1 آدھ روز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تم جلدی سے جا کر بیل گاڑی لے آؤ۔ میں اس مردہ گھوڑے کو سرے دست کہیں اور بھیجنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جو حکم تھانے دار صاحب، مذکورہ دیہاتی فرما برداری سے بولا۔ میں ہونے گیا تے ہونے آیا۔ اس دیہاتی کے جانے کے بعد کانسٹیبل نصیر احمد نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آخر آپ نے سوچ کیا رکھا ہے؟ آپ حنیف کے گھوڑے کی لاش کو کہاں بھجوانا چاہتے ہیں؟ اس وقت ہم دونوں دوسرے لوگوں سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے تھے۔ میں نے سپاٹ آواز میں جواب دیا، سرکاری اسپتال۔ اور تم اس مردہ گھوڑے کے ساتھ جاؤ گے؟ مطلب یہ کہ آپ اس گھوڑے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب ایک انسان کی موت کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس کے مردہ جسم کی چیر پھاڑ کی جا سکتی ہے تو پھر ایک بے زبان جانور کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں؟ مجھے شک ہے کہ اس گھوڑے کی موت ان زخموں کے باعث نہیں ہوئی۔ اوہو، تو پھر اس کی ہلاکت کا سبب کیا ہے؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ گھوڑا ایک پھرتیلا اور طاقتور جانور ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی شخص یا شخاص تیز دھار آلات کی مدد سے اسے ہلاک کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی سمت دوڑ لگا سکتا تھا۔ اس طرح بے بسی سے موت کو گلے لگا لینا کم از کم گھوڑے ایسے عقلمند اور مستعد جانور کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کی وفاداری کے ذیل میں تو ایسی درجنیں مثالیں مشہور ہیں کہ جب اس جانور نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا تھا۔ پھر اس گھوڑے کا خود کو بچانا پانا میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ… وہ ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ حنیف کے گھوڑے کو پہلے کسی اور طریقے سے فنا کے گھاٹ اتارا گیا اور پھر اس کے بدن کو شدید زخمی کر کے تالاب میں پھینک دیا گیا تاکہ ایسا محسوس ہو کہ انہی زخموں کے باعث اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ تم نے میری سوچ تک رسائی حاصل کر لی ہے نصیر، میں نے اسے ستائشی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لیے میں اس مردہ گھوڑے کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی موت کا معمہ حل کیا جا سکے۔ یہ سب حنیف کا کیا دھرا بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بے سختہ میرے منہ سے نکلا، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ دیکھیں ملک صاحب، وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، ایسا بھی تو ممکن ہے نا کہ حنیف کا جمال پور جانے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں آیا
اس نے کوئی زہریلی شے کھلا کر گھوڑے کو ہلاک کیا، پھر اس کے بدن پر گہرے زخم لگا کر اسے تالاب میں دھکیلا۔ اس کے بعد وہ کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اگرچہ تمہاری بیان کردہ تھیوری کی موجودہ حالات میں کوئی گنجائش نکلتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن پھر بھی میں اسے یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ وہ بندہ بیل گاڑی لے کر آ گیا، تم اس کے ساتھ فوراً ضلعی اسپتال روانہ ہو جاؤ۔ تم نے ابھی مجھے جو راہ سجھائی ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے ان دیہاتیوں کی مدد سے حنیف کے زخم خوردہ مردہ گھوڑے کو بیل گاڑی میں لدوانے کے بعد کانسٹیبل نصیر احمد کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ اسپتال روانہ کر دیا، جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن فرض کی راہ میں فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ واپسی کے سفر میں عظیم بالکل خاموش رہا، اگرچہ اس کے چہرے کے تاثرات اور جسم کے اضطرابی حرکات و سکنات سے صاف جھلکتا تھا کہ وہ مجھ سے کئی ایک سوالات پوچھنا چاہتا ہے، لیکن جب اس نے اپنی زبان کو زحمت نہیں دی تو میں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ جانا۔ اتوار 8 جولائی کی صبح مطلع جزوی طور پر ابر آلود تھا، جس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا تھا کہ آج بارش کا ملا جلا رجحان رہے گا۔ پچھلی شام کانسٹیبلز امداد علی اور منظور حسین جمال پور سے بے نیل و نامراد واپس آ گئے، اور میں ایسی ہی توقع بھی کر رہا تھا۔ حنیف کے گھوڑے کی اس تالاب سے بازیابی کے بعد حنیف کے جمال پور جانے کے امکانات صفر کے برابر رہ گئے تھے، لہٰذا حنیف کی تلاش کے لیے اب اس تالاب سے آگے سوچنا ضروری ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات سونے سے پہلے میں نے کانسٹیبل نصیر کی تھیوری پر بھی سنجیدگی سے غور کیا تھا۔ اس کی بات میں دم تو تھا، لیکن اگر حنیف نے واقعتاً ایسا کوئی ڈرامہ رچایا تھا تو پھر اس فعل کی ٹھوس وجوہات کا ہونا ضروری تھا۔ اس ذیل میں غور و فکر کرتے ہوئے ذہن میں یہ سوال ابھرتا تھا، کیا حنیف اپنے گھریلو حالات سے اس قدر مایوس اور دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ وہ سب کچھ چپ چاپ چھوڑ کر کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گیا تھا؟ اس سوال کا بالکل درست جواب حاصل کرنے کے لیے شادہ کو خریدنا بہت ضروری تھا۔ میں نے آج کسی وقت اسے اپنے سوالات کا تختہ مشق بنانے کا فیصلہ کیا اور کانسٹیبل نصیر کو ساتھ لے کر مومن آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ شادہ سے ایک بھرپور ملاقات تو ضروری تھی، اس کے علاوہ میں ان 3 افراد کی خبر بھی لینا چاہتا تھا جن سے پچھلے 6 ماہ میں حنیف کا جھگڑا ہوا تھا۔ نصیر احمد مومن آباد کا ہی رہنے والا تھا، چنانچہ ان لوگوں تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میرا پہلا ٹارگٹ مولوی رشید تھا۔ مولوی صاحب کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا کہ وہ مومن آباد کی مسجد کا پیش امام تھا، اور اس کی رہائش مسجد کے احاطے کے آخری حصے میں بنے ہوئے ایک حجرہ نما کوارٹر میں تھی، جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے مولوی رشید کے حجرے میں جا کر اس کی فیملی کے سامنے بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے باہر بلا لیا۔ وہ صبح کا وقت تھا، اس لیے وہ مسجد کی ذمہ داریوں سے فارغ ہی تھا۔ ہم دونوں مسجد کے اندرونی حصے میں ایک صف پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ مولوی رشید مجھے وہاں دیکھ کر ہنسا الجھن کا شکار نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے ایک بے نام سی پریشانی جھلکتی تھی۔ رسمی لیکس لیک کے بعد میں نے تشفی امیز انداز میں کہا، مولوی صاحب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں کیس کے حوالے سے آپ سے چند سوالات کرنے آیا ہوں، امید ہے آپ مجھ سے تعاون کریں گے۔ وہ بدکے ہوئے لہجے میں بولا، کیسا کیس؟ میں مومن آباد کے ایک وسنیک حنیف کی پراسرار گمشدگی کی بات کر رہا ہوں، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بندہ پچھلے 4 دن سے لاپتہ ہے۔ اوہ اچھا، وہ ایک گہری اور اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے حنیف کا مردہ گھوڑا نظام کوٹ کے نزدیک کسی بڑے تالاب سے ملا ہے۔ آپ نے غلط نہیں سنا مولوی صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس زخمی مردہ گھوڑے کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا ہے، اور اب مجھے حنیف کی تلاش ہے، اور اسی تلاش نے مجھے آپ کے پاس پہنچا دیا ہے۔ اس وقت ہم دونوں کے قریب کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ میں نے کانسٹیبل نصیر کو گھوڑوں کے پاس مسجد کی بیرونی دیوار کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں دراصل ان 3 افراد سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، جن میں مولوی رشید پہلا بندہ تھا۔ میری بات پوری ہونے پر مولوی رشید عجیب سے لہجے میں بولا، میرا اس پاگل انسان کی گمشدگی سے کیا لینا دینا؟ آپ نے پاگل انسان کے الفاظ حنیف کے لیے استعمال کیے ہیں نا؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اسے دیکھا۔ جی تھانے دار صاحب، یہ بات تو سارا مومن آباد جانتا ہے۔ عظیم اور شادہ نے مجھے یہ تو بتایا تھا کہ حنیف غصے کا تیز اور جھگڑالو طبیعت کا مالک تھا، لیکن اس کا پاگل ہونا 4 ہاتھ آگے کی بات تھی۔ میں نے مولوی رشید کے چہرے پر نگاہ جما کر معتدل انداز میں کہا، پورا مومن آباد یقیناً جانتا ہوگا، لیکن یہ تاہم بات میرے علم میں نہیں تھی، اس لیے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ باقی جہاں تک آپ کا حنیف کی گمشدگی سے تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں آپ کافی مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے میں کچھ غلط نہیں سمجھ رہا۔ مولوی رشید کی عمر 45 سال کے قریب تھی، اور اپنے جثے سے وہ خاصا خوش خوراک نظر آتا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا
تو مولوی رشید ایک دن میں جتنا کھانا اپنے معدے میں اتارتا ہوگا وہ ایک نارمل صحت مند انسان کے لیے 3 روز کا کوٹا تھا۔ یہ میرا محتاط اندازہ تھا، اس میں کمی نہیں، البتہ بیشی کی گنجائش موجود تھی۔ میری گول مول بات نے اس کی پیشانی کو شکن آلود کر دیا۔ وہ عجیب سی نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، تھانے صاحب آپ کی بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی۔ آپ بتائیں حنیف کی تلاش کے سلسلے میں کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ چند ماہ پہلے آپ کا حنیف سے جھگڑا ہوا تھا اور معاملہ ہنسی گرما گرمی تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں جاننا چاہتا ہوں اس لڑائی کا سبب کیا تھا؟ اور تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جھگڑے کی وجہ سے میں نے اس ہفتی جکی کو کہیں غائب کر دیا ہوگا؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ایسا سمجھنا میری یعنی پولیس کی مجبوری ہے مولوی صاحب، کیونکہ ہماری تفتیش کی گاڑی شک پیٹرول سے آگے بڑھتی ہے۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں ابھی اس فیصلے تک نہیں پہنچا ہوں کہ حنیف کی گمشدگی میں کس کا ہاتھ ہے۔ میں ہر بندے کو چیک کرنا چاہتا ہوں جس کا پچھلے دنوں حنیف کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو۔ میرے خیال میں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی بالکل، آپ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جب آپ اس تنازع کے سبب سے آگاہ ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے آپ یہی سوچیں گے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، اور وہ بھی مرا ہوا۔ آپ پہاڑ کی کھدائی کو فرا تک محدود رہنے دیں اور چوہے کو بلی کے ساتھ آنکھ میں چولی کھیلنے دیں۔ میں نے سپاٹ آواز میں کہا، میں آپ کی کس بات کا کیا مطلب نکالتا ہوں؟ اس فکر میں آپ کو دبلا ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آپ بس سیدھا سادہ میرے سوال کا جواب دیں۔ میرے بدلتے ہوئے تیور کے نتیجے میں مولوی رشید کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ پھر اس نے بیزاری سے کہا، اس فتنے کی 2 جڑیں تھیں، یعنی 2 عورتیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کن 2 عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ شاداں اور سلمہ کا جناب۔ شاداں کو تو میں جانتا ہوں۔ میں نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں کہا، وہ گمشدہ حنیف کی بیوی ہے، مگر یہ دوسری عورت سلمہ کون ہے؟ سلمہ میری بیوی اور میرے 6 بچوں کی ماں ہے تھانے صاحب، اس نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے اپنے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دیتے ہوئے کہا، آپ جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ ان عورتوں نے ایسا کون سا فتنہ جگا دیا تھا کہ آپ اور حنیف کو دست و گریبان ہونا پڑا؟ ہماری لڑائی میں سلمہ اور شاداں کے فتنے کے علاوہ حنیف کی گرم مزاجی اور بد دماغی کا بھی ہاتھ ہے جناب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ اب بات چلی نکلی ہے تو میں آپ کو کھل کر بتاتا ہوں۔ آئندہ 15 منٹ میں مولوی رشید نے مجھے جو کہانی سنائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ شاداں کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی اور وہ مولوی رشید کے پاس دم کرانے آتی تھی۔ مولوی رشید کی تشخیص کے مطابق شاداں کسی ہوائی محلوق کے لپیٹے میں تھی اور اس جکڑ سے آزاد ہونے کے لیے شاداں کو 11 جمعرات تک مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ کسی وقت مولوی رشید سے دم کرانا تھا۔ شاداں ہر جمعرات کو دم کرانے مسجد پہنچ جاتی تھی اور مولوی صاحب اس پر دم کرنے کے لیے اسے کسی تاریک گوشے میں لے جاتے تھے۔ جب مولوی رشید کی بیوی سلمہ کو اس پراسرار دم کی خبر ہوئی تو اس نے گھر میں فساد ڈال دیا اور مولوی سے کہا کہ وہ شاداں کے دم سے باز آ جائے۔ مولوی بھی ضد پر آ گیا کہ وہ 11 جمعرات تک شاداں کا مکمل علاج کرنے کے بعد ہی دم کا سلسلہ ختم کرے گا۔ سلمہ کو شک تھا کہ شاداں اس کے خاوند کے بیچ دم کی آڑ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ جب مولوی رشید دم کاری سے باز نہ آیا تو سلمہ نے جا کر حنیف کے کان میں کچھ پھونکا۔ حنیف کے اندر تو پہلے ہی برداشت کا مادہ بہت کم تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ دم کے بہانے مولوی رشید اس کی خوبصورت بیوی کے ساتھ عیش کر رہا ہے تو وہ لڑنے مرنے کے لیے مولوی کے پاس پہنچ گیا۔ اپنے بیان کے اختتام پر اس نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا، تھانے صاحب جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ کی مرضی ہے میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ یہ ادھورا سچ ہے مولوی صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے بشگاف الفاظ میں کہا، اس لیے میرے یقین کو بھی آپ نامکمل ہی سمجھیں۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر مجھے عجیب سی نظر سے گھورا اور مستفسر ہوا۔ میں کچھ سمجھا نہیں تھانے صاحب، آپ کی اس بچھارتی بات کا مطلب کیا ہے؟ فکر نہ کریں، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بس آپ شرافت سے میرے سوالات کا جواب دیتے جائیں۔ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے ابھی بھی کچھ اس کے پلے نہ پڑا ہو۔ میں نے اس کی ذہنی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا، کیا آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ شاداں کی طبیعت کی خرابی اس نوعیت کی تھی کہ اس کے علاج کے لیے دوا دارو کی بجائے جھاڑ پھونک اور دم وغیرہ کی ضرورت تھی؟ میرے سوال میں اتنی توانائی تھی کہ مولوی رشید اندر باہر سے لرز کر رہ گیا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور تھوک نکلنے کے بعد قدرے کمزور آواز میں بولا، جی میرے حساب میں یہی آیا تھا۔ کون سا حساب؟ میں نے خشک لہجے میں دریافت کیا۔ علم ہندسہ، فالنامہ، جہانگیری، علم رمل، علم جعفر، علم نجوم، عمل حاضرات یا ان کے علاوہ کوئی اور؟ آپ، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ اتنا کچھ جانتے ہیں؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی پولیس والا
میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ جانتا ہوں مولوی صاحب، میں نے قطعی کلامی کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، لہٰذا میرے سامنے کوئی چکر بازی نہیں۔ میں اگر ابھی تک آپ جناب سے بات کر رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھے آسانی سے بے وقوف بنا کر یہاں سے رخصت کر دیں گے۔ کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکل رہا ہو تو میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی اور تیز چبھنے والی نظر سے اسے گھورنے لگا۔ میرے خطرناک انداز نے فوراً سے بیشتر مولوی رشید کو اس کی اوقات میں آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے بند گلی میں گھیر لیا تھا۔ وہ بات دراصل یہ ہے جی، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا۔ پہلے شادہ کی غزالی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے یہی لگا تھا کہ وہ کسی سحر میں جکڑی ہوئی ہے، اس لیے میں نے 11 جمعرات تک دم کرانے کی بات کی تھی، اور میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ سحر زدہ نہیں ہے۔ وہ شرمسار سا ہو کر بولا، شادہ کی آنکھیں پیدائشی طور پر خمار آلود اور نشیلی ہیں، اور اس کا حسن بے مثال، اس لیے تم نے سوچا چل۔ میں نے آپ سے تم پر آتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، دمادم مست ہے نا تھانے دار صاحب؟ آپ کو سچ بتاؤں، شادہ پر میرا دل آ گیا تھا۔ اس نے ڈٹائی نما ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، میں اسے اپنے نکاح میں لانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ویسے بھی اسلام میں مرد کے لیے 4 بیویوں کی گنجائش ہے، اس گنجائش سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن شرط نکاح مسنونہ ہے۔ میں نے غصیلی نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ مسنونہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہونکوں کے مانند مستفسر ہوا۔ مسنونہ مسنون سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کام کو بالکل ویسے ہی کرنا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہو۔ میں نے حفقی امیز نظر سے مولوی رشید کو گھورتے ہوئے کہا، تم جو کر رہے تھے وہ سراسر ہوس پرستی تھی۔ کسی منکوحہ عورت پر اپنے دانت تیز کرنا شرعی، قانونی اور اخلاقی جرم ہے۔ اگر یہی گناہ کسی عام انسان سے سرزد ہوا ہوتا تو وہ اتنا زیادہ قابل مذمت بلکہ قابل تعزیر نہیں تھا جتنا کہ تم، کیونکہ تم ایک عالم دین ہو، منبر رسول پر بیٹھتے ہو۔ تمہیں تو ایسے نازک معاملات میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے، اور تم دین کا مذاق اڑانے میں پیش نظر آ رہے ہو کہ یہ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے۔ عالم دین میں نہیں، آپ ہے تھانے دار صاحب۔ وہ میرے قدموں پر ماتھا ٹیکتے ہوئے خوشامد امیز لہجے میں بولا، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے حیوانی جذبات کو قابو میں رکھوں گا اور کسی بھی نامحرم عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے پاؤں کو بمشکل اس کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کرایا اور اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، ابھی تو میں جا رہا ہوں۔ میں جب بھی پوچھ تاچھ کے لیے تمہیں تھانے بلاؤں فوراً چلے آنا۔ آپ جیسا کہیں گے میں بالکل ویسے ہی کروں گا، وہ فدویانہ انداز میں بولا۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا، اور جب تک گمشدہ حنیف کا معاملہ کسی کنارے پر نہیں لگ جاتا تم مومن آباد سے باہر قدم نہیں نکالو گے۔ جو حکم سرکار۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، اس گاؤں میں میری بڑی عزت ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو سچائی بیان کی ہے اس کا ذکر آپ کسی سے نہ کریں، اور آپ مجھے دل سے معاف بھی کر دیں تو یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ مولوی رشید، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، جس مالک نے تمہیں عزت دے رکھی ہے وہ اسے چھیننا بھی جانتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اسی ذات پاک کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تمہیں اس خالق کائنات کے سامنے سربسجود ہو کر اپنی خطاؤں کے لیے معافی کی درخواست کرنا چاہیے۔ جو اس کی طرف خلوص نیت سے رجوع کرتے ہیں انہیں مایوس نہیں کرتا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے مسجد سے باہر آ گیا۔ وہاں کانسٹیبل نصیر میرا منتظر تھا۔ میں اس کی میت میں اپنے دوسرے ٹارگٹ ادریس گھمن کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ادریس گھمن ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ اس کے پاس 18 ایکڑ زرعی اراضی تھی اور مومن آباد میں اس کی کافی عزت تھی۔ وہ گندمی رنگت والا ایک میانہ قد 30 سالہ شخص تھا۔ اس کی تھوڑی اور دونوں کلائیاں خاصی مضبوط اور چوڑی تھیں۔ ادریس کی صحت کو قابل رشک کہا جا سکتا تھا۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا وہ ہنسمکھ اور بزلہ سنج بھی ہے۔ ادریس نے ہمیں اپنے گھر کی بیٹھک میں بٹھایا اور ہماری خاطرداری کا بندوبست کرنے کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ رسمی لیک تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہو چکی تھی۔ اب باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ ملک صاحب، آپ کو ہمارے علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اس نے معتدل انداز میں کہا، اور اتفاق دیکھیں کہ آج پہلی مرتبہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ کل آپ کا سلام مجھ تک پہنچا اور آج آپ خود تشریف لے آئے۔ امید ہے سب خیریت ہی ہوگی۔ گھمن صاحب، ڈاکٹر اور پولیس خیریت سے کہیں بھی نہیں جاتے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ رہا سوال پہلی بار ملنے کا تو میں بلا ضرورت کہیں آتا جاتا نہیں ہوں۔ اوہو، اس نے گہری سانس خارج کی اور بولا، تو فرمائیں جناب، کون سی ضرورت آپ کو یہاں لے آئی ہے؟ میں تو آج کی ملاقات کو اپنی خوش نصیبی سمجھ رہا تھا اور آپ نے ڈرانے والی باتیں شروع کر دی ہیں۔ اگر آپ نے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کیا تو پھر آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔
میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر مانی خیز انداز میں کہا، کل آپ کے جن مہمانوں نے میرا سلام آپ تک پہنچایا تھا، انہی کی زبانی ملنے والی اطلاع کی روشنی میں فوری کارروائی کر کے میں نے گمشدہ حنیف کا زخمی اور مردہ گھوڑا ایک کا تالاب سے برآمد کر لیا، اور اب مجھے حنیف کی تلاش ہے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر ادریس گھمن کا گھریلو ملازم لدی پھدی ایک بڑے سائز کی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوا، اور 1 منٹ کے اندر اندر اس اللہ کے پھرتیلے بندے نے کٹے ہوئے 64 آموں کی ایک بڑی تشتری، نمک لگے جامن کا ایک کٹورا، کچی لسی سے بھرا ہوا جگ، ماں گلاس اور دیسی گھی سے تیار کردہ پراٹھوں والی ٹوکری ہمارے سامنے میز پر سجا دیے، اور وہ جس مستعدی سے بیٹھک میں داخل ہوا تھا اسی رفتار سے رخصت بھی ہو گیا۔ ملک صاحب بسم اللہ کریں۔ ادریس گھمن نے میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا، باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، یہ سب موسم برسات کی سوغاتیں ہیں، اللہ کی یہ نعمتیں سامنے آ گئی ہیں تو ان سے پورا پورا انصاف ہونا چاہیے۔ آپ نے کچھ زیادہ ہی اہتمام نہیں کر ڈالا گھمن صاحب؟ میں نے اپنے سامنے میز پر سجی انواع اقسام کی لذتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں تو آپ سے 2 باتیں کرنے آیا تھا، کوئی ضیافت اور دعوت اڑانے نہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ملک صاحب، وہ توانا لہجے میں بولا، اس کے بعد تو آپ کو کھانا بھی کھانا ہوگا۔ یہ سب بھی کسی کھانے سے کم نہیں ہے گھمن صاحب، میں نے راست گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، مزید کسی تکلف کی ضرورت نہیں، میرا خیال ہے اب ہمیں بات چیت کی طرف آنا چاہیے۔ جیسے آپ کی خوشی ملک صاحب، وہ بے پرواہی سے بولا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، تو آپ حنیف کو ڈھونڈتے میرے پاس آئے ہیں، جیسے میں نے اس سنکی کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ مولوی رشید نے حنیف کے لیے پاگل، جھکی اور ہبتی جیسے الفاظ استعمال کیے تھے، اور ادریس گھمن اسے سنکی کہہ رہا تھا۔ بہرحال میں نے معتدل انداز میں کہا، میں نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے یہ مطلب اخذ کیا جا سکتا ہو کہ گمشدہ حنیف کو آپ کے گھر سے برآمد کیا جا سکتا ہے۔ میں دراصل ہر اس بندے سے پوچھ تاچھ کر رہا ہوں جس کا پچھلے چند ماہ میں حنیف سے جھگڑا ہوا تھا، اور اتفاق سے آپ کا شمار بھی انہی افراد میں ہوتا ہے۔ اوہو، تو آپ شاداں والے واقعے کی بات کر رہے ہیں، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ شادہ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ میں مولوی رشید کے پاس حنیف کے موضوع پر بات کرنے گیا تھا تو وہاں بھی شادہ درمیان میں آ گئی تھی، اور یہاں بھی کچھ ویسا ہی معاملہ دیکھنے کو مل رہا تھا، اس لیے میں نے اضطراری انداز میں گھمن سے وہ سوال کیا تھا، شادہ کو بیچ سے کیسے نکال سکتے ہیں ملک صاحب؟ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، وہ جھگڑا اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا، میں اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، کیا آپ نے حنیف کو دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس نے استفسار کیا، اور وہ شادہ کو؟ ہاں، وہ اپنے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس آئی تھی، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ حنیف کا چھوٹا بھائی عظیم بھی تھا۔ شادہ میں آپ کو کوئی کمی دکھائی دی؟ اس نے معتدل انداز میں پوچھا، میرا مطلب ہے حسن و جوانی کے حوالے سے۔ نہیں، میں نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، شادہ تو مثل حور ہے۔ آپ نے تو بات ہی مکا دی ملک صاحب، وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اگر شادہ مثل حور ہے تو حنیف کو مثل لنگور سمجھ لیں جناب والا۔ اس حوالے سے ایک مشہور محاورہ بھی ہے جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت۔ میں نے سپاٹ آواز میں کہا، جی بالکل۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان دونوں کی جوڑی کسی بھی لحاظ سے موزوں نظر نہیں آتی۔ اچھی چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنا اس چیز کا حق ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز کوئی دلکش اور دل نشیں عورت ہو تو مرد کا دل اس کی توصیف اور تعریف کے لیے کچھ زیادہ ہی مچلتا ہے۔ آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا اس کا سبب بھی یہی تھا۔ شادہ جب بھی راستے میں مجھے نظر آتی تو ہم رک کر 2-4 باتیں کر لیا کرتے تھے، اور اس مختصر سی گفتگو کے دوران میں شادہ کے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے سے نہیں چوکتا تھا۔ ایسے ہی موقع پر حنیف نے ہمیں بات چیت کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ وہ غصے کا تیز اور عقل سے پیدل تو ہے ہی، جب وہ بدتمیزی پر اترا تو مجھے بھی تیش آ گیا، اس کے بعد جھگڑا اور ہاتھا بائی تو لازمی سی بات ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ احساس کمتری نے حنیف کو جھگڑالو اور غسیلہ بنا دیا تھا۔ میں نے بھی شادہ کو بھرپور نظر سے دیکھا تھا، وہ واقعتاً حسن و خوبصورتی کا مرقع تھی۔ حنیف کو ہر لمحے یہ دھڑکا لگا رہتا ہوگا کہ کوئی مرد اس کی بیوی کو چھین نہ لے، یہی احساس عدم تحفظی اس کی حسد کو بہت زیادہ بڑھاوا دیتا ہوگا۔ حنیف کا نفسیاتی مسئلہ تو میری سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن اس وقت جو مجھے مشکل درپیش تھی اس کا تعلق حنیف کی بازیابی سے تھا، اور اس سلسلے میں ادریس گھمن فی الوقت میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ادریس گھمن کی میزبانی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کانسٹیبل کے ساتھ اس کے گھر سے نکل آیا۔ نصیر احمد نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ کدھر کا رخ کیا جائے؟ اپنے تیسرے ٹارگٹ کا گوگا شیر کو چیک کرتے ہیں، اس کے بعد واپسی کا سفر اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آ جائیں پھر، وہ بڑے جوش سے بولا۔ چند منٹ کے بعد ہم گوگا شیر والی گلی میں تھے، لیکن اسے میری ملاقات نہ ہو سکی، وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ گوگا گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے، اس کی واپسی اگلی صبح ہوگی۔
اب تھانے لوٹنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ہم لوگ گوگا شیر کے مکان سے آگے بڑھے تو گلی کے نکڑ پر واقع ایک الگ تھلگ مکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نصیر نے کہا، وہ حنیف کا گھر ہے ملک صاحب۔ ہاں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ دراصل اس وقت میرا ذہن حنیف کی پراسرار گمشدگی کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس حوالے سے آج کی تاریخ میں ہم نے جتنی بھی محنت کی تھی، فی الحال اسے نتیجہ خیز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ملک صاحب، ہم تھوڑا آگے آئے تو نصیر نے دھیمے لہجے میں مجھ سے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کی رات میں ادھر ہی رک جاتا ہوں۔ نصیر احمد مومن آباد ہی کا رہنے والا تھا، تاہم میں نے پوچھنا ضروری جانا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ جب آپ مسجد میں مولوی رشید سے ملاقات کر رہے تھے تو میرا چھوٹا بھائی بصیر ادھر آ نکلا تھا، اس نے بتایا۔ اسی کی زبانی ماں کی بیماری کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ کیا تمہاری والدہ کو کوئی خطرناک بیماری ہے؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں جناب، بس برساتی موسم کے اثرات ہیں، اس نے کہا۔ اگر میں کچھ وقت ماں کے ساتھ گزار لوں گا تو اسے اچھا لگے گا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے گھر جا سکتے ہو، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، مگر میری ایک شرط ہے۔ میرے پراسرار انداز کے جواب میں وہ الجھن زدہ لہجے میں مستفسر ہوا۔ کون سی شرط ملک صاحب؟ کل جب تم تھانے واپس آؤ تو، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، تو گوگا شیر تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ ہاتھ سے مضبوط لہجے میں بولا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، گوگا کو تھانے پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، تم اپنے گھر جاؤ اور میں تھانے کا رخ کرتا ہوں۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے کو مومن آباد کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا دیا۔ نصیر کے جانے کے بعد مجھے اس کی ایک بات یاد آ گئی۔ گزشتہ روز اس نے تالاب کے کنارے کھڑے ہو کر کہا تھا، یہ سب حنیف کا کیا دھرا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ حنیف کا جمال پور جانے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں آیا، اس نے کوئی زہریلی شے کھلا کر گھوڑے کو ہلاک کیا اور پھر اس کے بدن پر گہرے زخم لگا کر اسے تالاب میں دھکیلا۔ اس کے بعد وہ کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس رات میں نے نصیر کی اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اگر حنیف واقعتاً اپنے گھریلو حالات سے اس قدر دل برداشتہ اور تنگ تھا کہ چپ چاپ اسے کسی نامعلوم منزل کا رخ کرنا پڑا، تو اس کی مایوسی اور دل شکستگی کی وجوہات یقیناً شادہ کو معلوم ہوں گی۔ شادہ کا خیال آتے ہی میں نے اپنے گھوڑے کا رخ گمشدہ حنیف کے گھر کی طرف موڑ لیا تاکہ شادہ سے اس سلسلے میں بات کی جائے۔ سوموار 9 جولائی کی دوپہر کو کانسٹیبل نصیر گوگا شیر کو اپنے ساتھ تھانے لے کر پہنچ گیا۔ میں نے مطلوبہ شخص کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ طفیل موچی عرف گوگا شیر کی عمر 55 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ اس کی رنگت سانولی اور قد مناسب تھا۔ کسرتی بدن کے ساتھ وہ کوئی تن ساز یا پہلوان ہی لگتا تھا۔ آوارہ گردی اس کی اضافی خوبی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، گھوم جاؤ۔ اس نے چپ چاپ میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں نے اس کی پست خصوصاً مقام تشریف کا بغور جائزہ لیا اور ایک بار پھر حکم دیا، گھوم جاؤ۔ اس نے میکانکی انداز میں خود کو پہلے والی پوزیشن میں سنبھالا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہے جناب؟ تھانے دار تم ہو یا میں نے غراہٹ آمیز لہجے میں پوچھا۔ آپ ہی ہیں جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ تو پھر سوال کرنے کا حق بھی مجھ کو ہی حاصل ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تم صرف جواب دو گے، سمجھ گئے؟ سمجھ گیا جی، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ آپ جو بھی پوچھیں گے میں اس کا 16 آنے درست جواب دوں گا۔ شاباش، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں نے چیک کیا، تمہارے پیچھے دم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، لہٰذا تم اصلی نہیں بلکہ صرف نام کے شیر ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارا جگر شیر والا ہے یا نہیں، اور اس کام کے لیے مجھے تم پر تشدد کرنا پڑے گا، تب ہی پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر کتنی ہمت اور کتنا حوصلہ ہے۔ اگر تم میری تفتیش کے سامنے ٹک نہ سکے تو آج کے بعد تم گوگا شیر نہیں بلکہ گوگا گیدڑ کہلاؤ گے۔ لیکن میرے الفاظ کی سنگینی نے اسے گہری تشویش میں ڈال دیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ اس نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ تمہارے جرائم کی فہرست صوفی نگر والی ڈکیتی سے شروع ہو کر حنیف کی گمشدگی تک دراز ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کڑکدار لہجے میں کہا۔ اگر تم مجھ سے تعاون کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ریات برتنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے صوفی نگر میں جو کچھ ہوا تھا وہ میری نادانی اور غلطی تھی، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، اور میں اپنے اس جرم کی سزا بھگت چکا ہوں۔ 1 سال پہلے جب میں 2 سال کی جیل کاٹ رہا تھا تو میں نے شرافت کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور آج تک میں اپنے اسی فیصلے پر ڈٹا ہوا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے کس سلسلے میں تفتیش کرنے کے لیے مجھے تھانے بلایا ہے۔ میں فوری طور پر اندازہ قائم نہ کر سکا کہ وہ سچ بول رہا تھا یا غلط بیانی سے کام لے کر مجھے چکمہ دینے کی کوشش میں تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا،
انسان کا ماضی کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ کسی نہ کسی روپ میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت میں نے تمہیں حنیف کی گمشدگی کے سلسلے میں یہاں بلایا۔ میں نے سنا ہے تم اس کی بیوی پر بری نگاہ رکھتے تھے، اسی حوالے سے کچھ عرصہ پہلے تم دونوں کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ شادہ کو بری نظر سے دیکھنے والی بات میں نے اپنی طرف سے کی تھی تاکہ اس کے اندر کا حال جان سکوں، اور میرا یہ تیر کسی غلط نشانے کی طرف بھی نہیں گیا تھا۔ مولوی رشید اور ادریس گھمن سے حنیف کے جھگڑے کا سبب شادہ کی خوبصورتی سامنے آئی تھی، اور طفیل موچی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، مگر باندازے دیگر۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تھانے دار صاحب؟ وہ برہمی بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے شادہ پر کبھی بری نگاہ نہیں ڈالی، وہ مجھے اچھی لگتی تھی، میں اسے شادی کا خواہشمند تھا، مگر مجھے جیل ہو گئی، میرے خواب چکنا چور ہو گئے۔ جب میں قید سے رہا ہوا تو شادہ حنیف کی بیوی بن چکی تھی، میں نے دل پر پتھر رکھ کر صبر کر لیا تھا، اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر میں نے شادہ کی طرف سے اپنے ذہن کو ہٹا لیا تھا۔ آپ پورے مومن آباد سے پوچھ لیں جو جیل سے آنے کے بعد میں نے کبھی شادہ سے ملنے کی کوشش کی ہو۔ اگر میں تمہاری اس کہانی کو سچ بھی مان لوں تو بھی مجھے ایک سوال کا کھرا اور سیدھا سا جواب چاہیے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، تمہارے اور حنیف کے بیچ کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ میں اس بد دماغ کو ایک باریک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، پھر ہمارے بیچ ہونے والی تکرار نے جھگڑے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تم کہاں کے مسلح اور ناسے لگے ہوئے ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ تم حنیف کو کون سی باریک بات سمجھانا چاہتے تھے؟ یہی کہ اگر اللہ پاک نے شادہ جیسی پری اس کی قسمت میں لکھ دی ہے تو وہ اس نعمت کو سنبھال کر رکھے۔ عمانی خیز لہجے میں بولا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ شادہ حنیف کے قابو میں نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ کبھی وہ مولوی رشید سے دم کرانے پہنچ جاتی اور کبھی ادریس گھمن سے سرے راہ گپیں لڑاتی، اور اس کا مطلب ہے تم نے شادہ کو اپنے دماغ سے نکالا ہے، دل سے نہیں۔ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، اسی لیے تم نے اس کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ عجیب سے فلسفیانہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، کسی کو دل میں بٹھانا یا دل سے نکالنا انسان کے اختیار کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے الفاظ کی گہرائی سے محبت کی مخصوص خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں چند لمحات تک اسے گہری نظر سے تکتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اگر نصیب میں ہو تو یہ سوغات خود ہی مل جاتی ہے۔ جس شے کے حصول کے لیے کوئی چال چلنا پڑے وہ محبت نہیں، ہوس ہے، دھوکہ اور ریاکاری ہے۔ میں نے شادہ کی محبت کو پانے کے لیے کوئی چال نہیں چلی تھانے دار صاحب، وہ بے باکی سے بولا۔ بس میں نے حنیف کو یہ سمجھانا چاہتا کہ وہ شادہ کی حفاظت کرے، اس کے معاملات اور مصروفیات پر نظر رکھے، ورنہ تم نے پہلے اور پر بات ادھوری چھوڑ دی تھی، اور اب یہ ورنہ۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، آخر تم بجھارتے کیوں ڈال رہے ہو؟ جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو تھانے دار صاحب، وہ گھائل آواز میں بولا۔ باہر والوں کا کیا رونا، جب گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگ جائے تو دوسروں سے کیا گلہ شکوہ؟ مجھے شک نہیں بلکہ پکا یقین ہے کہ شادہ حنیف سے زیادہ اس کے چھوٹے بھائی عظیم کے قریب ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے غصیلی نظر سے اسے گھورا۔ وہ دیور بھابھی ہیں، شادہ عظیم کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہے، یہ سب خرافات تمہارے گندے ذہن کی پیداوار ہے۔ میں نے طفیل موچی کو بری طرح جھڑک تو دیا تھا، لیکن اپنے الفاظ کا کھوکھلا پن مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا۔ ان لمحات میں گزشتہ شام کا منظر میرے دماغ میں گھوم گیا تھا۔ میں کانسٹیبل نصیر کو رخصت کرنے کے بعد شادہ سے ملاقات کرنے اس کے گھر کی جانب بڑھ گیا تھا، لیکن میرے کئی بار دستک دینے کے باوجود بھی شادہ یا عظیم نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ دروازے پر تالا نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کنڈی لگی دکھائی دیتی تھی، جو میں یہ سمجھ لیتا کہ وہ دیور بھابھی اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے۔ ابھی آپ کو میری بات کا یقین نہیں آئے گا تھانے دار صاحب، میں اپنی سوچ میں گم تھا کہ طفیل کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماع سے ٹکرائی، لیکن جب چاند چڑھے گا تو پورا مومن آباد دیکھے گا اور اس کی میلی چاندنی آپ کے تھانے تک بھی پہنچے گی۔ طفیل موچی کے الفاظ میں اتنی گہرائی تھی کہ میں نے اسے مزید انویسٹیگیٹ کرنے کی بجائے اس ہدایت کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، جب تک میں شادہ کے خاوند کو زندہ یا مردہ بازیاب نہیں کر لیتا تم مومن آباد سے باہر قدم نہیں رکھو گے۔ اگر گاؤں سے نکلنا مجبوری ٹھہرے تو کہیں بھی جانے سے پہلے اور واپس آنے کے بعد تم تھانے میں رپورٹ کرو گے۔ سمجھ گیا سرکار، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ طفیل موچی کے بیان نے میرے دماغ میں سوچ کا ایک نیا اور انوکھا دروازہ کھول دیا تھا۔ یہ اتنا وسیع و عریض دروازہ تھا کہ اس میں داخل ہونے کے بعد جتنا بھی سوچا جاتا وہ کم تھا۔ خانگی معاملات میں دو رشتوں کو نہایت ہی خطرناک اور تباہ کن تصور کیا جاتا ہے، اول سالی اور بہنوئی کا رشتہ، دوم بھابھی اور دیور کا رشتہ۔ طفیل موچی نے جس حساس معاملے پر اپنے یقین کا اظہار کیا، اس نے مجھے بھی شادہ اور عظیم کے تعلقات پر شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے سرکاری اسپتال سے آنے والی مردہ
گھوڑے کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے میرے شک کو یقین میں بدلتے ہوئے طفیل موچی کے بیان پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق حنیف کے گھوڑے کی موت 3 جولائی بروز منگل رات 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور اس موت کا سبب زہر خورانی تھا۔ کیمیکل ایگزامینر کے مطابق گھوڑے کو چارے کے ساتھ کوئی زہریلا پودا یا کوئی جڑی بوٹی کھلائی گئی تھی، جس کے اثرات نے اسے پہلے گہری بے ہوشی میں پہنچایا اور بعد ازاں موت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ گھوڑے کے بدن پر پائے جانے والے مہلک چرکے اس کے مرنے کے بعد لگائے گئے تھے۔ شادان عظیم کی گرفتاری کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ حنیف کے گھوڑے کی موت 3 جولائی کی رات 10 بجے سے پہلے واقع ہو چکی تھی، جبکہ ان دونوں نے میرے پاس رپورٹ درج کراتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ حنیف 4 جولائی کی صبح اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جمال پور گیا تھا۔ جو گھوڑا 3 جولائی کی رات اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا، وہ 4 جولائی کی صبح کیوں کر کسی سواری کے قابل ہو سکتا تھا؟ رات کے 11 بجے تھے اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ میں اور حوالدار عثمان خان اس وقت گمشدہ حنیف کے گھر کے صحن میں موجود تھے۔ وہ مکان گلی کے آخری سرے پر دوسرے گھروں سے کافی ہٹ کر بنا ہوا تھا اور ہم دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں بلکہ گھر کی عقبی دیوار پھلانگ کر اندر پہنچے تھے۔ قانون کی سربلندی کو قائم رکھنے کے لیے بعض اوقات اس نوعیت کے چھوٹے موٹے غیر قانونی کام جائز ہوتے ہیں۔ اس مکان کے پچھلے حصے میں پہلو با پہلو 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا، جبکہ دوسرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ہم صحن سے برآمدے میں پہنچے، پھر بند دروازے کے سامنے جم کر کھڑے ہو گئے۔ حوالدار کو میں نے چوکنا رہنے کے لیے کہا اور خود بند دروازے سے کان لگا کر اندر کا احوال جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی میری سماعت نے اندر کے سگنلز پکڑ لیے۔ شادہ اور عظیم دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ ہماری دبے قدم و آمد سے واقف نہیں تھے۔ میں نے اپنی توجہ کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیا اور وہ نقطہ تھا ان دونوں کی گفتگو۔ اب تک تو سب ٹھیک جا رہا ہے، شادہ نے کہا، لیکن میرے دل کو بھی پوری طرح اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ ہر وقت برے برے خیالات مجھے گھیرے رہتے ہیں۔ تم اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرو میری جان، عظیم نے مخمور لہجے میں کہا۔ اب تک سب ٹھیک ہے تو آگے بھی ٹھیک ہی رہے گا۔ ہمارے راستے کا سب سے بڑا کانٹا حنیف تھا۔ اسے ہم نے صاف کر کے گھوڑے کو ایسی حالت میں پہنچا دیا ہے کہ پولیس ساری زندگی اس کیس کو حل نہیں کر سکے گی اور ہم یوں ہی عیش کرتے رہیں گے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ بنمانس اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا اور ہم نے اس کی لاش کو ایک گہرا گڑھا کھود کر صحن میں دبا دیا ہے، شادہ نے کہا۔ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھٹیا انسان اچانک میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں تم اس فضول شخص کا قصہ چھیڑ کر اس رات کی لذت بھری تنہائی کا بیڑا غرق کر رہی ہو، عظیم نے شاکی لہجے میں کہا۔ ایسی مرادوں بھری برساتی راتیں خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہیں۔ آج ہم پچھلی راتوں کا ریکارڈ توڑ ڈالیں گے۔ حنیف کے قتل کی سازش بے نقاب ہو چکی تھی اور سازشی عناصر بھی اس وقت میری گرفت میں تھے۔ بس ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ایک آخری چھوٹا سا ڈرامہ ضروری تھا۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر سرگوشیانہ انداز میں حوالدار سے کہا، عثمان، تم دوسرے کمرے کے دروازے پر وقفے وقفے سے دستک کا عمل جاری رکھو۔ میں اس ناگ اور ناگن کو بل سے باہر نکالنے کے لیے بین بجاتا ہوں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے دوسرے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے دوبارہ اپنی سماعت کو بند دروازے پر مرکوز کیا اور اندر کی باتوں کو باہر سننے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کون آدھی رات کو آ گیا؟ شادہ کی بیزاری بھری آواز ابھری۔ پہلی ہی دستک نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ کل شام میں بھی کوئی گدھا کافی دیر تک ہمارا دروازہ بجاتا رہا تھا۔ یہ ظالم لوگ ہمیں مزے کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اس بدذات شادہ نے میرے لیے گدھا کا لفظ استعمال کیا تھا۔ یہ کیس چونکہ ڈراپ سین کے قریب پہنچ چکا تھا، اس لیے میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بیچ کی ساری دیواریں اٹھ چکی ہیں۔ ٹھہرو، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں، ورنہ وہ کمبخت دروازہ ہی توڑ ڈالے گا۔ عظیم اور شادہ لذت اجسام کے نشے میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ دستک بیرونی دروازے پر نہیں بلکہ برابر والے کمرے کے دروازے پر ہو رہی ہے۔ میں بند دروازہ کھلنے کے انتظار میں ریڈ الرٹ ہو گیا۔ اسی لمحے شادہ کی ہنسی بھری آواز مجھے سنائی دی۔ کم سے کم دھوتی تو پہن لو، اس نے شرارت آمیز لہجے میں عظیم سے کہا تھا۔ کیا یوں ہی الف ننگے باہر نکل جاؤ گے؟ میرے بدن پر چیونٹیاں سی رینگنے لگی۔ ان دونوں بدکار قاتلوں کے لیے میرے دل و دماغ میں نفرت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو قابو کیا اور جیسے ہی عظیم نے بند دروازے کی اندرونی کنڈی گرائی، میں نے ایک طوفانی لات چلا دی۔ میرا نشانہ دروازے کا وسط تھا، لیکن چونکہ اس دوران میں دروازہ کھل چکا تھا، لہٰذا میری وہ خوفناک لات عظیم کے سینے پر پڑی۔ وہ کسی توپ کے دھانے میں سے نکلے ہوئے گولے کے مانند ریورس گیئر میں نیچی پرواز کرتے ہوئے پیچھے کو گیا اور اس نے چارپائی کے اوپر برہنہ پڑی شادہ پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ اگلے ہی لمحے شادہ کے حلق سے ایک وحشیانہ نسوانی چیخ خارج ہوئی۔ گرفتار کر لو ان دونوں بدبختوں کو، میں نے دھاڑ سے مشابہ لہجے میں حوالدار سے کہا۔ یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔
اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ حنیف کے خون کا حساب ہو کر رہے گا اور معصوم بے زبان جانور کی حسرتناک موت کا حساب بھی۔ عثمان خان برق رفتاری سے میرے حکم کی تعمیل میں جت گیا۔ ان دونوں کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے حنیف کے قتل کے حوالے سے ان کی حالیہ گفتگو کا حوالہ بھی دیا اور بتایا کہ ان کا اقبال جرم ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی کمال ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شادہ نے کہا، تھانے دار صاحب، ہم نے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کیا ہے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں کسی بھی حالت میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کے حق میں نہیں ہوں، مگر شادہ کی بیہودہ باتوں نے میرے تن بدن میں آگ بھڑکا دی تھی۔ مجھے خود پر قابو نہ رہا اور بے سختہ میرا ہاتھ گھوم گیا۔ یہ عشق نہیں، شیطانیت اور حیوانیت ہے۔ میں نے خوخار لہجے میں کہا، تم لوگ اپنی بدنیتی اور بدکرداری کو عشق کا نام دے کر اس پاکیزہ آفاقی جذبے کی توہین کر رہے ہو۔ میں تمہیں عبرتناک سزا دلوائے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ میرا ہاتھ کچھ زیادہ ہی زور کا پڑ گیا تھا۔ شادہ اپنے مجروح گال کو تھامے سسک رہی تھی۔ عظیم بھی ہاتھ باندھے معافی طلب انداز میں کھڑا مجھے امید بھری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے شادہ پر ترس آیا اور نہ عظیم پر رحم۔ ان لمحات میں نے صرف ایک ہی پکار پر لبیک کہا، گمشدہ بے گناہ حنیف کے لہو کی پکار۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کیس بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کیس پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دلچسپ کیس کے ساتھ، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔